پاکستان کے اندر یہ جو ٹرینڈز آ رہے ہیں جلاؤ گھیراؤ کے یا بغیر الزام کے کسی کو ڈریگ کرنا جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جب پاکستان بنایا گیا تو یہ پہلے کلیئر کریں کہ یہ پاکستان ساری کمیونٹی نے مل کے بنایا ہے۔ جی، یعنی پہلے یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں صحیح میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکے کہ یعنی یہ پاکستان مل کے اس وقت جو برہمن تھے وہ اس وقت مسلمانوں سے بھی ہیٹ کرتے تھے اور کرسچنوں سے بھی ہیٹ کرتے تھے، کیونکہ اسلام میں یہ بڑا ضروری کہ اسلام میں چھوت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، تعصب نہیں یہ۔ اور جو آپ نے پہلی بات کہی ہے نا، جب تک یہ دیکھیں مساک مدینہ 6 عہد ہیں، اگر آپ گھر گھر ایکسپلین کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ حضور پاک نے مسیحوں سے انٹرفیت تو آج بنی ہے نا، انٹرفیت تو یہ تو یعنی یہ فارن کی طرف سے یہ ہمیں کوئی دی گئی ہے ایک کستوری، حالانکہ یہ کستوری ہمیں 1400 سال پہلے مل گئی ہے۔ گلوبل آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا انٹرفیتھ کا، مساک مدینہ۔ مساک مدینہ، اگر آپ مساک مدینہ یعنی اگر گھر گھر میں اسکولوں میں ہے مساک مدینہ کا کوئی پیریڈ ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا جی، اور یعنی بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا تھا نگران گورنمنٹ کو کہ بھی اس کو سلیبس میں شامل کرو جب تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یعنی مائنورٹی کے ساتھ پہلے تو یہ کہ آپ نے مائنورٹی کے یعنی 1956 کا آئین بنا، اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں، اور اس کے بعد 1962 کا آئین بنا، اس میں مائنورٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں، اس کے بعد 1973 کا آئین بنا، اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں۔ جس آئین کی باتیں وکیل صاحب سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی مائنورٹی، میں ان سے پوچھوں گا، ہم پوچھ لیجئے، مائنورٹی کا کوئی ریپرزنٹیشن نے سائن نہیں کیے ہوئے۔ اس کے بعد جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک آپ یعنی دنیا کا جو بھی آپ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، جرمن سارے نیشن پر ہوتے ہیں، فلسطین جو ہے وہ نیشن پر ہے، یعنی جارج حباش کرسچن ہے، خالدہ لیلہ کرسچن ہے، لیکن وہ فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی، جارج حباش نے آپ کو پتہ تنظیم بنائی، وہ آزادی۔ ہمارے ہاں نیشنلزم کو پروموٹ نہیں کیا گیا، جو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ نیشنلزم کوئی نہیں ہمارے یہاں پر۔ امریکن سینٹر موجود ہے، برٹش سینٹر موجود ہے، لیکن پاکستانی نیشنل سینٹر موجود نہیں ہے۔ سر، آپ نے ہمارے بچوں کو کیا ایجوکیشن دی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، وکیلوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نیشنل انکلوسیو سینٹر ہو جہاں پہ سب کی ریپرزنٹیشن ہو۔ نہیں، نیشنل سینٹر ہوا کرتے تھے آپ کے پاس۔ جی، آپ کے پاس اظہر صاحب کو پتہ ہے 28 نیشنل سینٹر تھے۔ جی بالکل۔ کس نے بیچے تھے؟ یعنی یہاں پر بھی ہوتا تھا، یہاں پر الحمرا میں بھی ہوتا تھا، اظہر صاحب کو پتہ ہے، اس میں یہ ایک نیشنل سینٹر، یعنی آپ نے نیشنلزم پروموٹ نہیں کیا بچوں میں۔ بکلا کی آپ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی انہوں نے بات کی، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے خبر دیکھ رہے تھے، بکلا بوتلیں مار رہے ہیں، جوتے مار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مطلب بکلا تو ایجوکیٹڈ ہے نا، آپ قوم کی بات کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سر ٹارگٹ کو آپ کہتے ہیں وکیلوں میں بھی ریڈیکلائزیشن کا عنصر۔ دیکھیں آپ کے سامنے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اظہر صاحب بتائیں گے، وہ جہاں پر اپنے کسی، کیونکہ آپ نے امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں آئے۔ اب ہم جو ہیں، اب سر آپ اسمبلی میں ہیں، میں اظہر صاحب کو پتہ ہے ہمارا کیس 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے اسمبلی میں ہیں، 60 خواتین کی، کون سی جمہوریت؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو۔ آپ نے ابھی آف دی ریکارڈ ایک کیس کا ذکر کیا ابھی پچھلے دنوں، ایک بچی کے ساتھ کرسچن کمیونٹی کی ریپ ہوا، اسے دبا دیا گیا، تو کیوں ہوتا ہے ایسے؟ آپ بولیں، بات کریں نا۔ پتہ وجہ کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، آپ نام نہ لیں، کیا میجورٹی کمیونٹی سے اس کا تعلق تھا، اس نے کیا؟ ٹھیک ہے، بچہ میجورٹی کا تھا، بچی مائنورٹی کی تھی، یہ ساری یہ ہو رہی ہیں، لیکن جب آپ جیسے لوگ اس کو دبائیں گے تو میں دبا نہیں رہا بات جی، میں قصوروار اپنے آپ کو کہہ رہا کہ ہم نے کون سا یعنی بچوں کو سمجھایا کون سا ہے، اویئرنس کون سی دے رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا اظہر صاحب نے کہا، بلکہ مسعود صاحب نے کہا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں میں ایک حدیث کوٹ کروں گا، اس لیے آپ کے لیے انکریج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو، نان بلیور کو ناحق قتل کیا، روز محشر میں اس کی طرف سے اس کے خلاف وکیل ہوں گا۔
جب اتنی چھوٹی ہے تو پھر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ پاکستان میں رول آف لا ہے. بالکل آپ بات کریں چاہے میجورٹی سے ہو مائنورٹی سے ہو. بچی مائنورٹی کا کیا مطلب ہے؟ بچی جو ہے تعداد میں اقلیت ہے، باقی ان کے حقوق اقلیت میں نہیں ہے، وہ برابر ہے. وہ میں ابھی آپ کے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جانا ہے ساری صورتحال کے لیے. کیا کوئی پریشر ہے کسی کی طرف سے؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے. ہمیں خدا کا شکر ہے، میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا. اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے. انصاف ملنا چاہیے. بالکل. جی میں فیڈرل منسٹر رہا، نوبل پیس پرائز کے لیے آفیشلی نامینیٹ ہوں. ایک زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار دی. یہ میں اس لیے سب کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا ہمارا اصل ہمارا پیغام جو جاتا ہے لوگوں پہ اثر نہیں کرتا. وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ پالیٹیشین بددیانت ہے، جس کی وجہ سے لوگوں تک اثر نہیں ہو رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اظہر صاحب سے کہ آپ نیشنلزم نہیں پاکستان میں پروموٹ کیا. آپ نے، یعنی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے وہ رکھا ہوا تھا سرمن، ہو میرا کام غریب. یہ آپ 8ویں 7ویں 9ویں 10ویں کے بعد جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں لوگوں کی وہ سرمن کہاں گیا؟